بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے کہ آپ نے جوائن کر لی، جو سوال آپ کا میں سمجھ گیا ہوں، اور آپ کو باس سے یا معاشرے کے مقتدر طبقات سے ایسے ہدایات آ جائیں کہ آپ ملکی قانون کو یا پبلک انٹرسٹ کو تو ایک طرف رکھیں، جو ہم کہہ رہے ہیں ویسے کرو۔ اب یہاں دو سوچیں آتی ہیں، وہاں جنگ شروع ہوتی ہے پہلی دفعہ۔ میری 35 سال سروس ہے، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے تو اس سے واسطہ نہیں پڑا۔ اس وقت آپ کے سامنے دو رستے ہوتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ رول آف لا اس کو پیش نظر رکھوں یا معاشرے کے تعلقات بڑھاؤں ان سے لنک اپ ہو کر، اور ان کو فائدہ کروں اور اس کے ساتھ اپنے فائدے اٹھاؤں ان سے لنک اپ کر کے۔ لیکن وکٹم کون ہوگا؟ وکٹم یہ معاشرہ ہوگا، یہ ملک ہوگا، اس ملک کے ٹیکسز ہوں گے، اس ملک کا نیشنل ایکسچیکر ہوگا، اس سارا ابیوز اور مس یوز ہو رہا ہوگا۔ اگر کسی کو میں نے پوسٹ دینی ہے، میں بھرتی کر رہا ہوں، تو مجھے اگر 10 سیٹیں میرے پاس ہیں تو میرے پاس 500 اپلیکیشن آ جاتی تھی، اور 10 سیٹوں پر 500 سفارشیں آ جاتی تھی، اور ان میں ایسی سفارشیں ہوتی تھی ٹاپ کی کہ جن کو نہ کرنا جو تھا ایسے تھا کہ اپنے آپ کو کسی بہت بڑی اذیت میں مبتلا کرنے کے مطابق ہوتا ہے۔ اس وقت ایک ہی بات ہوتی ہے، یہ جو ساری عمر اسلامیات پڑھاتے رہے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کی ایڈمنسٹریشن پڑھتے رہے ہیں، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ماڈل ڈسکس کرتے رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی بات کرتے رہے ہیں، آج وہ کیا کہتے ہیں؟ کون ہے جو یہ باتیں اس وقت سوچے؟ کون ہے جو یہ اتنی شیئر کرنے والے جی اتنی دفعہ فلاں ورد کر لیں آیت کا آپ کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ورد کر لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس آیت کو اتنی مرتبہ پڑھ لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو سب کو بتاؤ یہ آیت کون پڑھتا ہے اس وقت؟ آیت کون سی کہ what is the public interest, what is the rule of law، جس نے بیڑا گرک کیا ہوا ہے اس ملک کا۔ اس دن آپ قربانی کر رہے ہوتے ہیں پبلک انٹرسٹ کی، اس ملک کی، اور ان میرٹ پر آنے والے بچوں کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سالوں سے بیٹھے ہوتے ہیں ڈگریاں پکڑ کے۔ ہم نے بھی امتحان دیا ہوا ہے، ہم نے بھی انٹرویو دیا ہوا ہے، ہمارے فرسٹ ڈویژنز ہیں، آج ہماری نوکری مل جائے گی، اور اسی دن آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں اور کراس لگا رہے ہوتے ہیں اس کی خواہشات پر، اور کس چیز کو سپریم قرار دے رہے ہوتے ہیں؟ انفلوئنسز کو۔ باس کا آرڈر آ گیا ہے، فلاں بڑے منسٹر کا آرڈر آ گیا، اس نے کہا کہ یہ بندہ ہر صورت سلیکٹ ہونا چاہیے۔ میں بتاؤں اب آخری بات، ہم اس سے گزرے، ہم نے کہا دیکھتے ہیں، انکار کر کے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ دیکھا کہ میرٹ میں نہیں آیا، کوئی عام آدمی ہو گیا جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، اور وہ جب پوچھتے ہیں صبح آپ سے کہ ہمارا بندہ لسٹ میں نہیں ہے، وہ میں کہتا ہوں آپ کی زندگی کا بڑا مشکل دن ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ وہ آ والا بندہ میرٹ پر نہیں آ سکا۔ وہ ایسے حیران ہوتے ہیں کہ جیسے کیا سن لیا ہم نے پاکستان میں بیٹھے ہوئے۔ ایک معمولی افسر ہے ہمارے سامنے، اس کا ہم تبادلہ کرا سکتے ہیں، اس پر ہم چارج شیٹ کروا سکتے ہیں جعلی شالی۔ پھر پتہ کیا ہے، جب آپ اللہ کی جنگ کریں گے پھر میں بتاؤں اللہ کی سپورٹ میں آتا ہے۔ تبادلے انہوں نے کیے کہ ہم آپ کو یہاں سے وہاں بھیج دیتے ہیں، بھیج دیں، وہاں چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا فائنلی۔ آج ہم اس گلٹ میں مبتلا نہیں ہیں، ورنہ بے شمار لوگ ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں وہ جو فلاں بڑا پولیٹیشین آپ کے پاس آتا تھا، وہ جو فون آتے تھے بڑے بڑے لوگوں کے، وہ جو ڈنر کی انویٹیشن آتی تھیں، بتائیں آتی ہے اب؟ سب کہتے ہیں اب کوئی نہیں آتی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ میں نے کہا مجھے بھی نہیں آتی، لیکن مجھے اس دن اب خوشی ہوتی ہے کہ اگر میں ان کے کام کر دیتا تو انویٹیشن پھر بھی نہیں آنی تھی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ اب اگر نہیں آئی ہے تو میرے نہ آنا جسٹیفائیڈ ہے، آپ کی تو جسٹیفائیڈ نہیں ہے نا، آپ نے تو خدمتیں کی ہوئی تھی ان کی، لیکن وہ آپ کو بھول گئے۔
یہی وہ چیزیں تھیں، حضرت علی کا وہ خط پڑھ لیں جو مصر کے گورنر کو گیا، اور وہ حضرت عمر فاروق کا بھی خط پڑھ لیں جو مصر کے گورنر کو گیا، اس میں ایک ہی بات تھی دونوں خطوں میں، کہ دیکھیں جب آپ اس سیٹ پر بیٹھیں گے تو آپ کے پاس اس معاشرے کے امیر ترین طبقات جو ہیں، ایلیٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ کے قریب آئیں گے، آپ کو تحفے تحائف دیں گے، آپ سے دوستیاں کریں گے، خاطر مدارات کریں گے، لیکن آپ نے اگر ان کی باتیں مانی اور ان غریبوں کا، ان کمزور طبقات کا حق غصب کیا جو نہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں، نہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، نہ آپ کو وہ تحائف دے سکتے ہیں، تو پھر ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ اس اقتدار میں نہیں رہیں گے، اس سیٹ پر نہیں رہیں گے، یہ سب لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور یہ آپ کی ناانصافیاں آپ کو ہانٹ کریں گی۔